تو اس کو جنت کے نظارے نظر آنے شروع ہو گئے، اتنی خوبصورتی، اتنا حسن نظر آنا شروع ہو گیا کہ وہ سب کچھ بھول گیا دنیا کو، وہ ایک نئی دنیا میں چلا گیا اور آنکھیں موندی ہوئی اور نظارے کر رہا ہے۔ اور ایسے میں وہ شہزادی صاحبہ وہاں پہنچی اپنی کنیزوں کے ساتھ، تو اس نے آگے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اس کی طرف۔ شہزادی کو بڑا غصہ آیا کہ جس کے لیے میں نے تو اس کو سارا بتایا اور یہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا، تو اس نے کہا نہیں شہزادی بہت دیر ہو گئی ہے، اب جس راستے پہ میں چل نکلا ہوں وہاں تم سے زیادہ حسین ہو رہے ہیں مجھے جو دکھائی دے رہی ہیں، اور اتنے خوبصورت منظر میرے سامنے چل رہے ہیں کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ شہزادی کو بہت غصہ آیا، اس نے تھپڑ مارا اس کو کہ میرے کہنے پہ میں تمہاری مرشد ہوں، میں تمہیں اس راستے پہ لگانے والی ہوں اور مجھے پیچھے چھوڑ گئے اور خود آگے نکل گئے ہو۔ اور بس اسی تذبذب میں وہ حق با وصل ہو گیا اور اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو یہ ایک یقین کی ایک مثال ہے کہ جب ہم یقین کے ساتھ کسی کو پکاریں گے، کسی کو یاد کریں گے تو اس کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور دنیا کی کامیابیاں اس کے قدموں میں آگے گزر جاتی ہیں۔ اینی وے تو ہم میں اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کا تعارف کرواؤں اور اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ یقین کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلے میں حاجی مظہر حسین چیمہ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کے ساتھ جناب سعید ملک صاحب تشریف فرما ہے، جی آپ کو بھی خوش آمدید ملک صاحب۔ تو یہ جس طرح ہم بات آج میں نے یہ واقعہ بھی سنایا ہے، یقین، یہ یقین کامل، یقین عین الیقین، حق الیقین، یہ یقین کیا ہے؟ کیا اس کے بغیر حاجی صاحب آپ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ یقین کے بارے میں، کس طرح آپ سوچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین ایک ایسی شے ہے جی کہ اگر انسان یقین مضبوط نہیں ہے تو وہ دنیا تو کوئی کام نہیں تو کر سکتی جی۔ اس وقت انسان اس مرد بھی ہو گیا کہ ہر وقت انسان لالچ نے بنا یہ انسان تے یہ چیزاں ہیوی رہنا، ٹھیک ہے جی۔ تے یقین سب سے بڑی شے ہے، یقین کرنا چاہیے نا۔ یقین اصلا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے یقین ختم ہو گیا ہے، ایمان مضبوط ہے انشاءاللہ ہر چیز جڑی ہے وہ یقین تے چلنی، اس کی کامیابی ہونی۔ تو میں سمجھنا جی کہ خدا تعالیٰ ہر مسلمان تے ایمانی مضبوطی رہے، یا کسی بھی مذہب سے انسان کا تعلق ہو، بات تو ہے کہ اس کا یقین، وہ ٹرسٹ جو ہے وہ مضبوط ہوگا کتنا ہے، جی جی، جتنا مضبوط ہوگا اتنا وہ کامیاب ہوگا جی۔ ایک بزنس مین کو ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں جی جی کہ اگر وہ یقین کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا، ڈرائیونگ ہے جسٹ کہ آپ جتنا ڈر کے گاڑی چلائیں گے اتنے ایکسیڈنٹ کریں گے، جتنے کانفیڈنس سے چلائیں گے آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جی ملک صاحب آپ کو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ اچھا آپ نے اسٹارٹ پیش کیا، آپ نے مثال دی آپ نے جی۔ یقین شیخ صاحب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا بھی یہ کہ اس کی ذات پہ یقین اور کسی اور چیز پہ یقین نہ ہونے کا نام ایمان ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو مثال دوں گا، بھی آپ نے غیر مسلم کی بات کی اور اس طرح اس نے اپنے کامیابی حاصل کی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی، ایک یقین کی۔ جی۔ پچھلے فرائیڈے کو ایک نو مسلم کا نماز جنازہ تھا، میں بھی نماز جمعہ پڑھنے گیا اور مجھے بتایا گیا کہ نو مسلم اس کا جو ہے ایک نماز جنازہ ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ ضرور ادا کیجیے گا۔ میں گیا، شیخ صاحب مرحوم کا نام اعجاز الحق رکھا گیا تھا، اور یقین کریں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے اور ایک اور زیادہ ایمان تازہ ہوا، دیکھا کہ اس بندے کے لیے اتنے لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، کہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اس کو، اتنا خوبصورت چہرہ اس کا، اتنا پیسفل، اتنا آرام سے وہ جیسے سو رہا ہے اس طرح اس کی میت پڑی ہوئی تھی، اور مسجد کے اندر احاطے میں اوپر والے پورشن میں اور باہر بھی لوگ اتنے تھے، جتنے لوگ نماز جمعہ پہ تھے، لیکن اس سے زیادہ لوگ نماز جنازہ پہ تھے اس کے۔ تو اس بندے کا یقین دیکھیں کہ نو مسلم اگر اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو یقین کے ساتھ پکارا، اور اس نے بتا رہے تھے کہ اپنی عملی زندگی میں جو اس نے زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد گزاری اس نے ہر وہ نقطہ، ہر وہ دین کا وہ فرض، ہر وہ پورا کیا اس نے، اور اسی بھی کوشش میں لگ رہا کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے کوئی، میں اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے پہ چلوں تاکہ مجھے بھی جو میں نے اپنا دین میں نے قبول کیا، جو ایمان میں نے قبول کیا، اس کی میں کامیابی، اس کی منزل تک میں پہنچ سکوں۔ تو اس بندے کا یقین ایمان دیکھیں، اور کتنے لوگ اس کے نماز جنازہ میں آئے، اور کہتے ہیں جس کے 40 بندے نماز جنازہ میں ہوں گے
وہ اس کی بخشش کے لیے دروازے کھلے ہیں اس کے. بے شک. تو یقین اتنا یعنی کہ عمر کے کسی حصے میں جب بھی آپ کو احساس ہو جائے کہ ہاں جی میں غلطیوں پہ رہا ہوں، میں نے غلطیاں کی ہیں، میں گناہ گار ہوں، اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں میں، اور اس ذات پہ یقین کر کے اپنے آپ کو، اپنے دل دماغ ایمان کو صاف کر کے میں اس کے سامنے حضور پیش ہوتا ہوں، اور میں اپنے جو بھی زندگی کا عمل ہے، جو بھی زندگی میں گزار رہا ہوں، اس کو ہر زندگی کے اس ہر حصے کو، ہر قدم کو، ہر اسٹیپ کو میں اس کے اپنے ایمان، یقین اور اس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کروں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو کامیابی دے گا. بے شک. لیکن ہم کیا آج جب معاشرے میں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں دکھائی دیتا ہے لوگوں میں یقین کہ ایمان کی پختگی کہیں نظر آتی ہے ہمیں؟ شیخ صاحب یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے عمل میں صاف نہیں ہیں، اپنے ڈیلنگ میں صاف نہیں ہیں، اپنے کسی بھی رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، کسی بھی اپنے جو روزمرہ کی زندگی ہے کسی میں ہم اپنا انصاف نہیں کر رہے اپنے ساتھ. ہم جو ہمارا معاشرہ جو ہے ہم جو ہے اس یقین سے ہٹ کے ہم مٹیریلسٹ ہو گئے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ جی زندگی، موت، اولاد، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جی جی کہ یہ اللہ نے دینا ہے. اور پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہم رزق کے لیے رات دن ایک کر رہے ہیں، محنت کر تو رہے ہیں. یہ کیا بھائی صاحب آپ سمجھتے نہیں ہے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے؟ ایمان جب کی ہم کمزوری دیکھتے ہیں کی کہ وجہ اس نے سے- چونٹی کو بھی پتھر کے پیچھے رزق کو دینا ہی دینے سے دینا ملتا ہے. جی جی یہ رات کو بھوکا نہیں سوئے گا. خدا تعالیٰ لیکن اس کے باوجود ہم تکو دو خود جو ہے نا وہ ایک جاری رکھے ہوئے ہیں جی. کہ بھی زیادہ سے زیادہ ہم سمیٹ لیں، زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جن لوگوں کا یقین مضبوط ہے خدا تعالیٰ ان کو کامیابی دیتا ہے. جی جن لوگوں کا مضبوط نہیں ہے یقین، ان کے لیے ضلالت ہے، دنیا میں بھی آخر میں بے شک. یہ ہوتا ہے. تو میں تو یہ سمجھوں گا خدا بارک تعالیٰ کا بہت بڑا رحم کرم ہے ہم لوگوں پر جو ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے. ہمیں یقین ہر چیز پر، خدا کی ذات پر یقین کرنا چاہیے، انسانوں پر یقین کرنا چاہیے. پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی نہ کبھی دھوکہ دے جاتا ہے. جب دھوکہ دے جاتا ہے تو اس وقت انسان کے اوپر یقین نہیں. چلا اچھا جاتا ہے. یہ دھوکہ جو ہے جی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب خواہشات اپنی زیادہ بڑھا لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ یقین کی کمی. کیوں یقین آپ نے اپنے ایمان پہ تو کیا ہی نہیں، پھر خدا پہ تو کیا ہی نہیں، آپ نے ایک انسان پہ کرنا شروع کر دیا نا. نہیں راستہ میں سمت جو ہے اپنی، جی جی یہی تو ہے بات کہ جب ہم اپنے کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنے دماغ پہ بڑا یقین ہے، جی جی تو یہ بھی ہم بھٹک گئے ہیں نا کہ یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ آپ کو اپنے خدا ایمان کی پہ ذات ہونا پر چاہیے. یقین ہونا چاہیے، اپنے ایمان پر کہ یقین ہونا چاہیے. اگر آپ کا مضبوط یقین ہے تو آپ کو کسی طرح دریا بھی راستہ دے دے گا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا. جی. ٹھیک ہے. دریا بھی جیسے کہ ایک مثال آپ نے سنی ہے مولوی صاحب کی کہ جیسے